الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ومقام نبیہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، باقاعدہ گفتگو کے آغاز سے بھی پہلے ایک نہایت ضروری بات جو میں نے ابھی محسوس کی ہے اور اس وقت محسوس کی ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی یہ معروف اور مشہور آیہ کریمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی تلاوت کی گئی، اور اس تلاوت کے بعد پھر کچھ احباب نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ نہایت معذرت کے ساتھ ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ آیہ کریمہ کی تلاوت کے باوجود اور کچھ حضرات کے درود و سلام پڑھنے کے باوجود بھی کچھ زبانیں خاموش نظر آئیں اور کچھ چہرے مرجھائے ہوئے نظر آئے۔ دانستہ طور پر اور جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا کرے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ خوش نصیبی کی علامت نہیں، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور یہ جو ماہ شعبان المعظم جس کی بابرکت گھڑیاں، پر نور گھڑیاں خالق کائنات مالک ارض و سما نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اور تصدق سے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں اور مبارک لمحات ہیں ماہ شعبان المعظم کے کہ شب برات کی نسبت کے علاوہ بھی اس ماہ مبارک کی بڑی عظیم نسبتیں ہیں، اور ان عظیم نسبتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ آیہ مبارکہ امام شہاب الدین احمد بن محمد القسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والی یہ آیت کریمہ
یہ بھی اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. تو کتنی عظیم نسبت. اس کے باوجود بھی اگر کوئی زبان دانستہ طور پر عمدن خاموش رہے تو یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے. میں بار دیگر عرض کروں گا، باآواز بلند اور تمام حضرات جھوم جھوم کر عشق و محبت کے پاکیزہ جذبے سے سرشار ہو کر تمام حضرات ایک مرتبہ پھر حضور کی بارگاہ میں درود بھی پڑھ لیں اور سلام بھی پڑھ لیں. وعلی آلک واصحابک. ماشاءاللہ بحمد اللہ میری توقع اور امید سے بھی زیادہ رسپانس ملا، لیکن ایک رسپانس اور بھی چاہتا ہوں، مجھے توقع ہے ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ نشست و برخاست کے بھی کچھ اصول اور کچھ ضابطے ہوتے ہیں. محفل کا ایک حسن، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے. عام بھی کوئی اگر محفل ہو تو اس میں اگر فاصلے اور غیب کی صورت میں بیٹھیں تو ہرگز وہ بات بیٹھنے والوں کو مناسب نہیں لگتی، اور جب بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہو اور محفل کی نسبت عظمت قرآن سے ہو یا عظمت علم اور علماء سے ہو تو اس کے درمیان کے اندر یہ فاصلے اور یہ جدائیاں ہرگز یہ مناسب نہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ قریب قریب تشریف لائیں، اور باہر والے حضرات سے بھی میں ادباً التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی اندر تشریف لائیں. اور تیسری میری گزارش یہ ہے کہ میرا اسلوب بیان اور طریقہ کار ایک طالب علموں کی حیثیت سے میری کوشش ہوتی ہے کہ سمجھنے اور سمجھانے والی بات گفتگو کے انداز میں ہر بات دل نشین ہو سکے اور ہر جملہ ذہن نشین ہو سکے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی میں عرض کروں پھر میں وہی بات آپ کو سمجھا بھی سکوں. تو میری اس کوشش میں آپ میری معاونت کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور یہ کوشش ہوگی کہ میں ایک طرف اللہ کا قرآن اور دوسری طرف کملی والے کا فرمان پڑھوں گا. میں سب سے پہلے اس پوری انتظامیہ کو جامعہ شمس العلوم کے محتمم، ناظم اور جملہ منتظمین، معاونین اور مخلصین، اور پھر عظیم و شان جلسے کے موقع پر جتنے بھی شرکاء اور حاضرین اور سامعین بیٹھے ہیں، دل کی عطا گرہیوں سے، صمیم قلب سے، خلوص سے، دل سے اور صدق نیت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً یہ عظمت قرآن کانفرنس جو کافی دیر ہوئی، ایک نشست قبل از نماز ظہر ہو چکی ہے، یہ دوسری اور آخری نشست ہے. پہلی اور دوسری دونوں نشستوں کے اندر آپ جید اور مستند علماء کی رام کو سن بھی چکے ہیں اور سنیں گے بھی. میں تو دین متین کا ادنی ترین طالب علم، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، من آنم کے من دانم، محض میرے مرشد کریم غزالی زمان راضیہ دوراں امام اہل سنت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ، ان کے علم و معرفت کے بے کران سمندر میں سے جو چند قطرے مجھے نصیب ہوئے، بس ان کی روشنی میں آپ سب کو سیراب کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات محترم، اس وقت سٹیج پر ہماری جماعت کا ایک عظیم سرمایہ علماء اور مشائخ کی صورت میں موجود ہے. میرے پہلو میں جس کی مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے، پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت پیر فدا حسین سیفی دامت برکاتہ العالیہ، جن کی زیر قیادت یہ اہتمام ہو رہا ہے، اور میرے ساتھ
جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم پر میں بہت پہلے سے دیرینہ اس بات کو بخوبی جانتا سمجھتا ہوں، آپ کو بھی باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ سرزمین کوٹدو کے اندر مسلک کے فروغ اور پرچار کے میدان کے اندر اور قرآن و سنت کی خدمات کے اس میدان کے اندر قابل رشک ہیں خدمات قبلہ حاجی فیض احمد باروی دامت برکات مولانا کی، اور انہوں نے بڑے پودے لگائے، بوٹے لگائے بھی اور سجائے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی زیر تربیت ان کا بہت ایک وافر حصہ ہے جامعہ شمس العلوم کے اندر بھی، اور ان کے علاوہ دیگر سٹیج پر ممبر پر جلوہ افروز ہیں میری جماعت کے جید اور مستند علماء کرام، اور بالخصوص علامہ مفتی صابر حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہے، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا اکرام سعیدی صاحب تشریف فرما ہے، مفتی محمد ریاض احمد سعیدی صاحب تشریف فرما ہے، اور انجینئر عرفان منظور صاحب تشریف فرما ہے، دیگر علامہ محمد رمضان قادری صاحب، اور ہماری جماعت کے اور پنڈال کے اندر بھی مسجد کے صحن کے اندر بھی۔ اب یہ سارے حسین چہرے دراصل میری تسبیح کے دانے ہیں، تسبیح کے دانے ہیں، اور جب ان کی زیارت ہوتی رہتی ہے تو عبادت ہوتی رہتی ہے۔ یہ سارے ہی حسین چہرے میری تسبیح کے دانے ہیں، اور علماء کی زیارت کرنا یہ فقط یہ زیارت نہیں بلکہ زمرہ عبادت کے اندر شامل ہے، زمرہ عبادت کے اندر شامل ہے۔ جس جامعہ کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں، اس جامعہ کی نام کو دیکھیے، شمس العلوم، شمس العلوم یعنی علوم کا ایک سورج، اور یہ بلا مبالغہ اس میں بلا مبالغہ یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ حقیقتاً یہ ادارہ علوم کا ایک سورج ہے اور خورشید ہے، اور قرآن مجید کے اندر آیے کریمہ ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَعْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ سورج، یہ چاند، یہ سیارے، یہ ستارے بنائے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں؟ لِتَعْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ ظلمت کے اندھیروں میں اور تاریکیوں میں تم ان سیاروں اور ستاروں اور سورج اور چاند کی موجودگی میں ہدایت کی راہیں پا سکو۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں، یہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے، اور علماء تشریف رکھتے ہیں، اور تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اِنَّا مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَرْضِ كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ۔ زمین پر یہ جو علماء ہیں، ان علماء کی مثال یہ ہے، اور ایسے ہیں ان علماء کی مثال، علماء ربانیین کی مثال زمین پر ایسے ہے، کیسے؟ جیسے آسمانوں پر ستاروں کی مثال ہے، یہتدیٰ بہا فی ظلمات البر والبحر، یہتدیٰ بہا کہ جیسے آسمان کے ستاروں سے ظلمت کی تاریکیوں میں ایک روشنی سے استفادہ کیا جاتا ہے اور راہ ملتی ہے انسان کو، انسان بھٹکنے سے بچ جاتا ہے، اندھیر نگری سے بچ جاتا ہے، روشنی کے ایک ماحول کے اندر آ جاتا ہے۔ رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر علماء کی مثال بھی ایسے ہے جیسے آسمان کے ستارے وہ ہدایت کا سبب بنتے ہیں، زمین پر رہنے والے اور بسنے والے یہ علماء بھی یہ عوام الناس کے لیے ہدایت کا سبب بنتے ہیں، جہالت کی تاریکیوں سے نکالتے ہیں، ظلمتوں سے نکالتے ہیں، ایک اجالوں کا اہتمام کرتے ہیں،
اجالوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ مجھ سے پیشتر علامہ قاری محمد عثمان سعیدی صاحب بہت خوبصورت انداز میں اور اپنے منفرد لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے، اور عظمت قرآن سے کچھ اقتباس بھی وہ پیش کر رہے تھے۔ یہ بات حق ہے اور یہ بات سچ ہے۔ اللہ رب العزت نے دراصل قرآن کی حفاظت کا ذمہ، یہ بات تو یہ عام طلباء اور درس نظامی کے اندر پڑھنے والے یہ طلباء، بلکہ کسی بھی شعبہ سے منسلک ہونے والے یہ جمیع طلباء اس بات کو بخوبی سمجھتے، جانتے، پڑھتے اور تلاوت کرتے ہیں وہ آیے کریمہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ رب العزت نے دراصل قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا اور ہمہ قسم حفاظت کا ذمہ اپنے طور پر لیا ہے۔ اپنی مخلوقات میں سے، حتیٰ کہ اپنے برگزیدہ بندوں میں سے بھی کسی کی ذمہ داری نہیں لگائی، اپنی ذمہ داری پہ رکھا۔ فرمایا انا نحن نزلنا ذکر، اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی بلا شک و شبہ ہم ہیں، بلا شک و شبہ ہم ہیں۔ لیکن جب بھی کسی چیز کی، کسی جگہ کی، کسی شے کی، کسی ادارے کی، کسی قوم کی، کسی ملک کی جب حفاظت کا بندوبست کیا جاتا ہے اور اہتمام کیا جاتا ہے اور مقصد ہر اعتبار سے اس کی حفاظت ہوتا ہے، تو جب کسی قوم کی، کسی ملک کی اور ملک کے کسی ادارے کی من کل الوجوہ حفاظت کرنا مقصود ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس وقت جو سپر پاور، جس کے پاس پاور، طاقت ہوتی ہے، اسے بلایا جاتا ہے اور وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے سپرد کی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری پاک آرمی کے سپرد ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کے ادارہ علاوہ کو دیگر ادارے بھی سپرد کر دیے جاتے ہیں، یہ علاقے بھی، یہ ادارے بھی، اور وطن عزیز کا ذرہ ذرہ بھی، اور پھر مامور کیا جاتا ہے انہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری، اگرچہ مین ذمہ داری وہ اس وطن عزیز کا یا کسی بھی ادارے کا وہ جو بانی مبانی ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے، لیکن جب وہ حفاظت کا کام لیتا ہے تو اپنی فوج کو بلاتا ہے، آرمی کو بلاتا ہے، مجاہدین کو تیار کرتا ہے۔ تو جس طرح ملک، وطن اور قوم اور ملک و وطن کی نظریاتی سرحدوں کی، جغرافیائی سرحدوں کی، فکری سرحدوں کی حفاظت کے لیے مجاہدین اور ایک لشکر تیار کیا جاتا ہے، رب کی عزت و جلالت کی قسم، بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا اپنے اوپر، لیکن وہ میکانزم کیا ہے، وہ طریقہ کار کیا ہے، وہ پروسیجر کیا ہے خدا اللہ رب العزت کی نظر کے اندر، کہ وہ حفاظت جب قرآن کی کرتا ہے تو کس طریقے کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ بات بھی تو سمجھنے والی ہے، ذہن انسانی کے اندر یہ تصور بھی تو پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو کس طریقے سے حفاظت کرتا ہے۔ تو یقین جانیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن مجید کی ہر اعتبار سے حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لے لیا، تو جب وہ حفاظت کرتا ہے الفاظ قرآن کی، قرآن کے الفاظ کی، تو اللہ رب العزت قرآن کے الفاظ کی حفاظت حفاظ کرام کے ذمہ لگا دیتا ہے، تو وہ حفاظ قرآن کے الفاظ کے محافظ بن جاتے ہیں، محافظ بن جاتے ہیں۔ اور پھر حروف کی اور پھر مخارج حروف کی یا صفات حروف کی جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو اللہ قراء حضرات کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، تو وہ حروف قرآن کی، مخارج قرآن کی، پھر یہ صفات قرآن کی، وہ قراء حضرات رب کی طرف سے گویا معمور ہوتے ہیں اور وہ حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کے معانی اور مفاہیم اور مطالب کی باری آتی ہے
تو اللہ رب العزت ان علماء کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. تو پھر یہ علماء ایسے مدارس کے اندر چٹائی بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں تو قرآن کے معانی کی بھی وہ حفاظت کرتے ہیں، مطالب کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر قرآن کے احکام و مسائل کی حفاظت جب وہ ناگزیر ہوتی ہے، قرآن کے احکام کی حفاظت، قرآن کے مسائل کی حفاظت، تو پھر اللہ رب العزت ڈیوٹی لگا دیتا ہے ان مفتیان عظام کی، ان فقہاء کرام کی. تو پھر وہ فقہاء اور وہ مفتیان وہ قرآن کی اس طور پر وہ حفاظت کرتے ہیں. اور پھر ایک سلسلہ وہ بھی آتا ہے کہ جو قرآن کے معارف ہیں اور اسرار و رموز ہیں، معارف و قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت علماء کے علاوہ عرفاء کو بھی چن لیتا ہے اور صوفیاء کو بھی منتخب کر لیتا ہے. لیکن یقین جانیے ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ سارے قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں بحمد اللہ تعالی. لیکن ذرا تصور کیجئے اور ذہنوں میں رکھیے وہ گلدستہ کیسا پیارا گلدستہ ہوگا، اور وہ آنگن کتنا خوش نصیب، کیسا خوبصورت آنگن ہوگا. جس آنگن کے اندر ایسا ایک خوبصورت گلدستہ ہوگا، کہ اس نامساعد حالات میں، پرفتن دور میں، پرمحن دور میں، اور قیامت خیز مہنگائی کے اس زمانے اور اس دور کے اندر کیسے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے انتہائی نامساعد حالات میں. کتنی مشکلات آ رہی ہیں، کتنے مصائب سے گزرنا پڑ رہا ہے، کتنی الجھنے ہیں، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے صبر کو، ان کے حوصلہ کو، ان کے عزم کو، ان کے ہمت کو. ذرا برابر بھی ڈگمگائے نہیں. یہ سارے مشکل حالات سے گزر کر انہوں نے اس شمع کو ہر صورت میں جلانے کی کوشش کی ہے، ہر صورت جلانے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت ان کو توفیقات میں مزید برکت عطا فرمائے. لیکن میں وہ جملہ بطور خاص جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیے کالج کے اندر بھی ایک ٹرینڈ ہے لوگوں کا، عوام الناس کا. آپ جا کر دیکھیں سکولز کے اندر بڑی بڑی تعداد ہے وہاں پہ. آپ جائیں، جا کر دیکھیں کالج کے اندر بڑی ایک سٹرینتھ ہے.
اکثریت کے ساتھ لوگ وہاں رجوع کرتے ہیں اور وہاں زیر تعلیم ہو کر وہ پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجیے. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ اسی طرح یونیورسٹیز میں، اکیڈمیز میں لوگوں کے رجحانات آپ کے سامنے ہیں، اور یہ جو دینی تعلیم کی طرح جو رجحان ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن بڑا قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ کالج میں، سکولز میں، یونیورسٹی میں یہ جتنے بھی طلباء اور سٹوڈنٹس جاتے ہیں وہ کالج، یونیورسٹیاں، اور وہ ان کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، ان کے اپنے والدین کی مرضی ہوتی ہے، یا ماحول کے زیر اثر ان کا ذہن بنتا ہے، اپنے بچوں کو ان کالج میں، یونیورسٹیز کے اندر داخل کرتے ہیں. ایسے اداروں کے اندر دی جانے والی تعلیم کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فرق روا رکھ دیا گیا ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے اور یہ علمیہ ہے. وہاں جو بھی جاتے ہیں والدین کی مرضی سے جاتے ہیں. کوئی کالج میں پڑھے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھے، کوئی اکیڈمی پر پڑھے، وہ والدین کی مرضی سے جاتا ہے. لیکن رب کی عزت و جلالت کی قسم، جو جامعہ شمس العلوم یا ایسے کسی بھی دینی ادارہ کے اندر یا دینی جامعہ کے اندر وہ جاتا ہے، وہ محض اپنی خواہش سے نہیں، اپنے والدین کی مرضی سے نہیں، رب کی عزت کی قسم وہ خدا کی مرضی سے آتا ہے. اس کی سلیکشن خود خدا کرتا ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ان کی سلیکشن کون کرتا ہے؟ خود خدا کرتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ، قرآن کریم کی آیت کریمہ. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اس کتاب کا، کتاب و حکمت کا وارث اللہ رب العزت ایسے ہی کسی غیر کسی عام کو اللہ رب العزت ایسے ہی نے بنا دیتا. اس کتاب کی وراثت اور وارث کس کو بناتا ہے؟ فرمایا الذین اصطفینا من عبادنا. اصطفینا من عبادنا، جس کو وہ خدا خود چنتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، منتخب فرماتا ہے. اگرچہ دنیا دار قسم کے لوگ وہ جب اپنے بچوں کے مستقبل کا انتخاب کرتے ہیں، سلیکشن کرتے ہیں، تو کالج اور یونیورسٹی کے راستے تلاش کرتے ہیں. لیکن جب خدا خود سلیکشن کرتا ہے تو وہ دینی جامعہ اور ادارہ کے اندر بھیج دیتا ہے، اور جہاں پھر اس کتاب کا انہیں وارث بناتا ہے. یہ وارث اللہ رب العزت زمین کا بھی، پوری روح زمین کا بھی بناتا ہے، مگر کیسے؟ کس کو؟ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اپنے نیکوکار بندوں کو اللہ رب العزت حقیقی طور پر نیکوکار بندوں ہی کو اس زمین کا وارث بناتا ہے اور قیادت عطا کر دیتا ہے. جنت کا وارث اللہ کس کو بناتا ہے؟ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. تو جنت کا وارث اللہ اتقیاء کو بناتا ہے. زمین کا وارث اللہ حقیقی معنوں میں، اگرچہ ظاہری طور پر نہ صحیح، مگر حقیقی معنوں میں زمین کا وارث یہ حکمران نہیں ہوتے، یہ صلحاء ہوتے ہیں. اللہ صلحاء کو وارث بناتا ہے. لیکن کتاب و سنت کا اور انبیاء کی وراثت کا اللہ رب العزت وارث کس کو بناتا ہے؟ ان علماء کو بناتا ہے، علماء کو بناتا ہے. اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو لہٰذا میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ خود خدا کا انتخاب ہوتا ہے. اگرچہ اس وقت یہ غرباء قسم کے لوگ جو ظاہری طور پر معاشی تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی جامعہ کے اندر جہاں پہ رہائش کا تعام و قیام کا بندوبست ہو، اپنے بچوں کو وہاں پہ داخل کر دیں،
تاکہ وہاں پہ ان کو کھانا بھی ملتا رہے اور رہائش کا بندوبست بھی ہوتا رہے اور یہ پڑھتے رہیں گے. لیکن اس نتیجے پر میں جب پہنچا تو میں تو اس نتیجے پر ہی پہنچا کہ یہ دین آیا بھی غریبوں میں تھا، رہنا بھی غریبوں میں تھا. آیا بھی غریبوں میں تھا، رہنا بھی غریبوں میں تھا. اور اس کی حفاظت جس انداز کے ساتھ یہ مفلسین اور غرباء کے طبقہ نے کرنی تھی، یہ امراء کے نصیب یہ نہ تھا. امراء کا نصیب یہ نہ تھا. امراء نے مال کو، دولت کو اپنے لیے اپنا عز سمجھا، اپنا شرف سمجھا، اپنے لیے باعث فخر سمجھا. مال کو، دولت کو، جائیداد کو، پراپرٹی کو. لیکن ہم نے بطور خاص، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس رزلٹ تک نہ پہنچ سکے. یہ مال کی نسبت کس طرف جاتی ہے، علم کی نسبت لوٹ کر کس طرف جاتی ہے. یہ قرآن مجید ذرا پڑھ کے دیکھیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد ہوا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. یہ قارون جس کے پاس خزانے اتنے زیادہ تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں لوگ جمع ہو کر ہزاروں کی تعداد میں بھی فقط چابیاں بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. اتنے بڑے خزانے تھے. چابیاں جن کے خزانوں بھی خچروں پر لادی جاتی تھی. ذرا تصور کیجئے کتنے بڑے خزانے تھے. لیکن جب انہیں اس قارون کو، جو حضرت موسیٰ، علماء بیٹھے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے کزن لگتے ہیں، کزن چچا زاد بھائی لگتے ہیں ایک روایت کے مطابق، اور تورات کے بہت بڑے قاری بھی تھے. کون؟ قارون تورات کا بہت بڑا قاری بھی تھا. لیکن جب تک امیر تھا وہ خوش اخلاق تھا، اور جب اس کے پاس مال آیا، پراپرٹی بنی اور خزانوں کے ڈھیر لگ گئے، تمرد اور سرکشی پہ اتر گیا، رعونت پیدا ہو گئی، غرور اور تکبر اس کے اندر پیدا ہو گیا. اور جس کی وجہ سے اس نے ہر موعظت کو، ہر نصیحت کو، ہر واز کی بات کو اور ہر حق کی بات کو اس نے ٹھکرا دیا. اسے کہا گیا وابتغ ما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کر لے. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور اس دنیا میں تیرا جو نصیب ہے اس کو بھی فراموش مت کر، نظر انداز نہ کر، اگنور نہ کر. یاد کر اپنی صحت کو بھی، اپنی طاقت کو بھی، اپنی قوت کو بھی، اپنی دولت کو بھی، اور اپنی اوقات کو بھی. ایک ترجمہ اور ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اس کو بھی نہ بھول، یعنی اپنی اوقات کو بھی یاد رکھ. لیکن اس کے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے ان ساری باتوں کا جواب دیا کہ میرے پاس یہ جو زیادہ خزانے ہیں، خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ان کا سبب یہ نہیں کہ مجھے خدا نے دیا، کسی اور نے دیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے نسبت دی اپنے علم کی طرف. اور کیا کہا؟ اس نے یہ سمجھا یہ سارا صرف اور صرف میرے علم کا کمال ہے. کس نے کہا؟ قارون نے کہا کہ یہ میرے علم کا کمال ہے، یہ جو میرے پاس خزانے آ گئے، میرے علم کا کمال ہے. یہ میرے پاس اتنی بڑی دولت آ گئی، ڈھیروں اکٹھے ہو گئے، پراپرٹی بن گئی. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یعنی اس دنیا کے اس علم کو اس نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی، اپنی ذات کی طرف نسبت دی. لیکن آج اس دور پر فتن کے اندر جس علم کی نسبت قارون نے اپنی ذات کی طرف دے دی تھی، کس قدر بڑا المیہ ہے. آج ہم نے شب و روز اسی نسبت کو اپنا لیا اور دین کے علم کو اور دین کے اس راہ کو عملاً اور دانستہ طور پر چھوڑ دیا اور ترک کر دیا. انما اوتیت علی علم عندی. سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وہ مشہور رباعی کے اندر اشعار وہ علماء پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ میرے سامنے ایجوکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ، ایک دانشور طبقہ
موجود ہے. کیا فرمایا تھا؟ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. بلکہ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا وللجہال نہیں وللاعداء مال. وللاعداء مال یہ بھی پڑھا میں نے. وللجہال مال یہ زیادہ معروف ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس تقسیم پر، اپنے اس وقت پر اور مقدر پر بڑے خوش ہیں، مسرور ہیں. کون سی قسمت، کون سی تقسیم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم کی دولت سے نواز دیا اور مالا مال کر دیا ہے. اور جاہلوں کے لیے اللہ رب العزت نے مال و متاع دنیا کی یہ پونجی رکھ دی ہے. یہ دنیا رکھ دی ہے جاہلوں کے لیے رکھ دی ہے. اور فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى، یا دوسرے کسی ایک قول کے مطابق وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ. یہ جو مال ہے یہ تو تباہ و برباد ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، مٹنے والا ہے، زوال پذیر ہو جانے والا ہے. حتیٰ کہ جب اتنی بڑی دولت اور جائیداد کا مالک، پراپرٹی کا مالک، کوٹھیوں کا مالک، بینک بیلنس کا مالک، بڑے بڑے سرمایہ کا مالک بھی جب مر کر قبر کے اندر پہنچتا ہے تو ایک ہاتھ تو کیا بلکہ دونوں ہاتھ بھی خالی، اور کفن کے اندر بھی جیب تک نہیں رکھی ہوتی، خالی ہاتھ جاتا ہے، خالی ہاتھ. اور قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی یہ ساری نعمت کو، ساری دولت کو اللہ رب العزت نے پھر بھی شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، یہ جتنی بھی اس دنیا کی دولت ہے اللہ نے اس کو کثیر نہیں کہا، قلیل کہا ہے. لیکن جس کو علم کی دولت اور حکمت کی دولت عطا کر دی، فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، یہ ساری دولت یہ تھوڑی ہے. اور جس نے فقط ارشاد و صرف پڑھ رکھی ہے، رب کی عزت کی قسم، چونکہ اس کی نسبت عظمت قرآن سے ہے، یہ دولت ساری دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ. یہ اللہ رب العزت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سلیکٹ بھی اللہ خود کرتا ہے. اور وَمَن يَبْتَغِي فِيهِ طریقاً، اللہ رب العزت بلکہ اس کو فقط سلیکٹ نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت اس راہ پر، دین کی راہ پر، شریعت کی راہ پر، فقط راہ شریعت اور دین کی راہ اللہ رب العزت دکھاتا نہیں. رب کی عزت کی قسم حضور فرماتے ہیں رب خود اسے چلا دیتا ہے، اسے اسی راستے پر چلا دیتا ہے. یہ جو دین کی راہ پر چلنے والے، یہ جو سٹیج کی زینت و زیب بنے ہوئے یہ جو علماء بیٹھے ہیں، یہ دین کی راہ پر چل رہے ہیں تو محض اپنے ذاتی کمال، کاوش، جد و جہد کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے پہلے انہیں منتخب کیا اور پھر خود اللہ نے دین کی راہ پر چلا دیا، دین کی راہ پر چلا دیا. یہ تو اللہ رب العزت. لیکن تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان مہمانوں کی ضیافت کا خود تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اہتمام کرتے ہیں. ایک ابو شیخ ہیں اور ایک ہستی کا نام مجھے اس وقت بھول گیا، اور ایک ہستی ہے امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ 3 کلاس فیلو، سٹوڈنٹس اور ہم اصل مسجد نبوی شریف کے اندر زیر تعلیم ہیں. اہتمام اس وقت یہ ہوتا تھا، اس وقت کہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست خود کیا کرتے تھے. غریب و نادار تھے، مفلس تھے، لیکن ایک دن آیا وہ کھانا پینا ان کا اپنا سارا کچھ، اس دور کی بات ہے، امام طبرانی کے اس دور کی بات، ختم ہو گیا. اب باقی جو 2 ساتھی تھے، ان دونوں ساتھیوں نے کہا ہمارا کھانا پینا، راشن پانی سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب ہم تو جاتے ہیں گھر کی طرف لوٹ کر، پھر اگر کوئی توفیقات ہوں گی تو واپس پلٹیں گے. لیکن امام طبرانی نے کہا کہ تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میں ہرگز نہیں جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے فکر نہیں ہے اس بات کی جن کے ہم مہمان بنے ہوئے ہیں، وہ راضا و گنبد خضرا کے مکین وہ ہمارے میزبان ہیں، وہ میزبان جانے اور ان کے یہ مہمان جانے.
وہ خیال ترک کر دیا مسجد نبوی کو چھوڑنے کا. رات ہو گئی. جب صبح کے آثار طلوع ہوئے ایک شخص کھانا اٹھا کر لے کر آ گیا. ان کی خدمت میں آ کے حاضر کر رہا ہے. خدمت میں آ گیا. لیکن پہلے جب آ رہا ہے تو وہ بلند آواز سے پکار رہا ہے من ہوا طبرانی. طبرانی کون ہے؟ طبرانی کون ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا, کھڑا ہو گیا, اور جب میں نزدیک پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تم ہو طبرانی؟ ہاں میں طبرانی ہوں. سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب رات میں سویا ہوا تھا مجھے چین تک نصیب نہ ہوا. وقت کا ایک لمحہ بیتا ہے, دوسرے لمحے میں میں نے دیکھا کہ آمنہ کے لال حسنین کے نانا تاجدار کائنات تشریف لائے ہیں. اپنی زیارت اور دیدار سے مجھے مشرف بھی کیا ہے, اور یہ کہا ہے حکمن کہ تم چونکہ وسائل رکھتے ہو اور یہ استطاعت رکھتے ہو لہذا اٹھو, کھانا تیار کرو, اور میرا ایک غلام میرا مہمان بن کر مسجد نبوی کے اندر رہائش رکھے ہوئے ہے, جاؤ میری طرف سے یہ کھانا ان کو جا کر پیش کر دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کرم جو ہے, خاص کرم, وہ صرف اس پڑھنے والے طالب علم کے لیے نہ تھا کہ صرف انہیں اپنا مہمان سمجھا تھا حضور نے, اس کے لیے نہ تھا مخصوص, ان کے لیے بھی تھا. لیکن یہ کتنا کرم اور لطف اور احسان کی بات ہے کہ تاجدار کائنات چاہتے تو کسی کے بھی خواب کے اندر تشریف لا سکتے تھے, لیکن خوش نصیب تھا وہ جس کو ضیافت کے لیے, میزبانی کے لیے اور کھانا پیش کرنے کے لیے خود مصطفیٰ کریم نے چن لیا اور حکمن کہا کہ جاؤ وہ میرا غلام طالب علم بن کر اور میرے مہمان کی حیثیت سے میرے روضہ انور کے نزدیک بیٹھا ہے, جاؤ انہیں کھانا پیش کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلا شک و شبہ یہ طلباء, یہ پڑھنے والے, یہ زیر تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے والے سعادتوں کے پیکر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پھر جو ان طلباء کی اور وہ طلباء جن مدارس کے اندر ذیل تعلیم رہتے ہیں, جو پھر ان کی معاونت کرتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں, مکمل طور پر مہنگائی کا اس دور میں انہیں سپورٹ کرتے ہیں, تو ان پر بھی گویا تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کرم ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کرم ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بے بہا کرم. آخری جملہ غالباً حضور تشریف لا چکے ہیں, اور اسی اثناء کے اندر یہ جملہ بھی سنتے جائیں اور استقبال بھی کرتے جائیں. توجہ ادھر بھی رہے, توجہ زیادہ ادھر بھی, کہ سادات کا ادب, احترام, اکرام ہمارے فقط مسلک ہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی علامت ہے, ہمارے ایمان کی پہچان ہے. تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدرسین کو, محتممین کو, پڑھنے والوں کو, پڑھانے والوں کو جو منصب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے, رب کونین کی عزت و جلالت کی قسم, شرق سے غرب تک, شمال سے جنوب تک ساری کائنات کا گوشہ گوشہ چھان کر دیکھیں, ایسا منصب اللہ رب العزت نے کسی اور کو نصیب نہیں فرمایا جو ان علماء کے لیے ہے, ان مدرسین کے لیے ہے, ان مفتیان کے لیے ہے. اور سبب اس کا یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر محفلیں دو سجی ہوئی ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہوتے ہیں, ایک محفل ذکر ہو رہی ہے, اور محفل دعا بھی, جس کے اندر ذکر بھی ہے, دعا بھی ہے, اور مسجد کے دوسرے کونے کے اندر مجلس درس و تدریس کا اہتمام بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے, ودخل المسجد, جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے, دونوں محفلیں حضور کے سامنے تھی. حضور خوش ہوئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پذیرائی بخشی دونوں محفلوں کو. جب اپنی نشست تلاش کی, اپنی نشست خود منتخب فرمائی, ذرا یہ اندازہ کیجئے, تصور کیجئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو صرف محض اور مجرد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے, اس کو کراس کر کے گزر گئے.
اور اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے جس مجلس کے اندر قرآن کی تعلیم دی جا رہی تھی. یعنی پڑھنے والے متعلمین بھی جس محفل کے اندر موجود تھے اور پڑھانے والے متعلمین بھی جس محفل کے اندر موجود تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا انما بعثت معلما. وہ جو محض قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، رب کی مرضی اللہ انہیں کچھ عطا فرمائے یا نہ عطا فرمائے. انشاء آقاہم و انشاء منعہم. لیکن یہ جو مدرسین ہیں، علماء ہیں، ان کا شرف اور ان کا منصب یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے ساتھ